معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری، شجاعت، سخاوت، علم اور عمل کے پرتاثیر واقعات اور اقوال سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، تقوی، حیا اور حیات طیبہ سے متعلق بھی آپ نے بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا ہوگا، مگر ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر خیر سے متعلق آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ لمحہ بھر کو بھی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو نظر انداز کر سکیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ نے مجھ سے کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دن میں فاطمہ کے قریب بیٹھا تھا، آپ بیمار تھیں۔ میں نے کہا، فاطمہ تو نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، عزت والے باپ کی مقدس اور باحیا بیٹی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی فرمائش کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی اگر ایک انار مل جائے تو۔ شیر خدا فرماتے ہیں، میں بازار گیا، جیب میں ایک ہی دینار تھا، ایک انار خرید کر جو ہی واپسی کے لیے قدم بڑھایا تو فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ضعیف العمر شخص لڑکھڑاتے قدم اور کپ کپاتے ہونٹوں سے مجھ سے مخاطب ہوا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس بس وہ ایک ہی دینار تھا جس سے میں انار خرید چکا تھا، مجھے اور تو کچھ نہ سوجی۔ اس بوڑھے شخص کی حالت زار کو دیکھ کر وہ اکلوتا انار اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا اور بوجھل قدموں سے گھر کی راہ لی، اور سوچا فاطمہ کی پاکیزہ نگاہیں کس بے تابی سے میری راہ تک رہی ہوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میری جھکی ہوئی نگاہیں، نتامت بھرا انداز اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو گویا آن کی آن میں میرے من کی کتاب کا ورق پڑھ لیا۔ معزز ناظرین، تمام رشتوں میں اہم ترین رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف ایک رشتے کو کہا کہ یہ میری نشانی ہے، وہ ہے خاوند اور بیوی کا رشتہ۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمانے باری تعالیٰ ہے، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ انہیں ایک دوسرے کا لباس تک کہا گیا ہے، جو ایک دوسرے کے راز و نیاز اور دل و دماغ کی پوشیدہ کیفیات تک سے واقف ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس جوڑے کی صداقت، محبت، اپنائیت اور اہمیت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہ کائنات کا حسین ترین جوڑا ہے۔ دنیا میں یہ مقام تھا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو سنیے، جنت میں ان شخصیات کا کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تو، میں، حسن، حسین اور علی، ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جب میں نے قدم دروازے کے اندر رکھا تو فاطمہ کہنے لگیں، علی، پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کرائے؟ مولا علی نے فرمایا، میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیرت سے اسے تکتا ہی رہ گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر فاطمہ بول پڑیں، مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے اور آپ نے خرید بھی لیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے اے علی کہ آپ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ضرور کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا۔ آ جائیے علی، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہ ملتا جو اس بات سے ملا ہے کہ آپ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر آئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر کر کے جب ہم دونوں بیٹھ گئے تو اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا پایا۔ وہ 9 عدد انار مجھے تھماتے ہوئے بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا، یہ ہمارے نہیں، کسی اور کے ہیں، کسی پڑوسی کے ہوں گے، دائیں بائیں سے پتہ کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی اپنی بات پر قائم رہے، کہنے لگے، آپ ہی کے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 عطا کروں گا۔ مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بھیجے ہیں، مگر میرا یقین کیسے کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو پورے 10 ہی ہوتے۔ آپ کی بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10واں انار بھی نکال کر سامنے رکھ دیا۔ فرمایا، علی، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ سبحان اللہ، بلا شبہ یقین کی دولت انسان کو نوازے بغیر نہیں چھوڑتی۔ ناظرین گرامی، بات چل نکلی ہے
اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ایک دفعہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر لینے کو آئے، دونوں بچے بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ روزے کی منت مانگ لو، اللہ شفا دے تو روزے رکھ لینا۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مانگ لی، اللہ نے بچوں کو شفا دے دی۔ آپ دونوں نے روزہ رکھا مگر افطار کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک شمعون نامی یہودی کے پاس گئے اور جو کے بدلے اون صاف کرنے کی مزدوری کی حامی بھر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون گھر لے آئے۔ دوپہر تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روئی صاف کر دی۔ حضرت علی اون یہودی کے حوالے کر کے تھوڑے سے جو لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے جو پیس کر آٹا بنایا اور پھر روٹی۔ افطاری کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پر صدا لگی، مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا مدعا سمجھتے ہوئے آدھی یا ایک نہیں بلکہ دونوں روٹیاں سوالی کو تھما دی اور روزہ پانی پہ افطار کر لیا۔ رات بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو پانی پہ، کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شمعون سے اون لے آئے۔ اثر سے پہلے اون یہودی کے حوالے کر کے جو کی صورت میں مزدوری لے آئے۔ گزشتہ روز کی طرح جو کو پیس کر آٹا اور پھر روٹی بنا کر افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پر آواز لگی، یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دونوں نے پھر باہم رضامندی سے ساری روٹیاں اللہ کی راہ میں دے دی اور روزہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ افطاری کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پر صدا لگی، قیدی ہوں، ابھی آزاد ہوا ہوں، اللہ کے نام پر دو۔ بدر کے قیدی اسی دن آزاد کیے گئے تھے۔ دونوں نے روٹیاں قیدی کو تھما دی اور تیسرے دن بھی پانی پہ ہی افطار کر لیا۔ صدقے جاؤں میں ان ہستیوں پہ۔ 3 دن کے متواتر فاقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ بیمار پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھنے آئے تو اپنی حالت پر قابو نہ رکھ سکتے ہوئے اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ان آنسوؤں کو رد عمل یہ ہوا کہ غیبی نظام حرکت میں آ گیا اور آسمان سے جبرائیل امین قرآن لے کر اتر آئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اس عمل کو اللہ کی ذات عالی نے اس قدر پسند کیا کہ عرشوں پر دھوم مچ گئی۔ ان کے لیے خوشخبری کے طور پر سورہ دہر کی آیات نازل فرما دی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے میرے بندے، ایک دن آنے والا ہے، وہ پئیں گے جن کا انہیں تصور بھی نہیں، یعنی کافوری شراب پئیں گے۔ پھر ان کی تعریف کی، یہ وہ ہیں جو اپنی نظر یعنی منت کو پورا کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کی یہ صفت ہے کہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ پھر اگلی آیات میں ان کے اخلاص کی اللہ رب العزت نے گواہی بھی دے ڈالی۔ معزز ناظرین، یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جن سے محبت اور عقیدت رکھنا نہ صرف ہمارے ایمان کا لازمی بلکہ اہم ترین جزو ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔